سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت و قیادت کا حقدار کون ہے؟ اسی موضوع پر گفتگو ہو رہی ہے، اسی میں سے یہ پیراگراف ہے۔ قرآن کریم کی مزید ایک آیت کریمہ تلاوت کیجئے، ذرا غور کیجئے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی امامت و قیادت اور میراث کا مستحق ہونے کے لیے صرف ان کی نسل ہونا کافی ہے یا ان کی پیروی کرنا ضروری ہے؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 124۔ اور جس وقت امتحان کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ان کے پروردگار نے چند باتوں میں اور وہ ان کو پورے طور پر بجا لائے، اس وقت حق تعالیٰ نے ان سے فرمایا میں آپ کو لوگوں کا مقتدا بناؤں گا، یعنی آپ کو لوگوں کا بڑا بناؤں گا، پیشوا بناؤں گا۔ انہوں نے عرض کیا اور میری اولاد میں سے بھی کسی کو نبوت دے دیجئے۔ آیت مذکورہ بالا کی تفسیر میں آتا ہے، درج ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دو بیٹے تھے، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ حضرت اسحاق علیہ السلام ہی کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام تھے، جن کا دوسرا نام اسرائیل تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نبوت کا سلسلہ انہی کی اولاد یعنی بنی اسرائیل میں چلا آ رہا تھا، جس کی بنا پر وہ یہ سمجھتے تھے کہ دنیا بھر کی پیشوائی کا حق صرف انہی کو حاصل ہے، کسی اور نسل میں کوئی ایسا نبی نہیں آ سکتا جو ان کے لیے واجب الاتباع ہو۔ قرآن کریم نے یہاں یہ غلط فہمی دور کرتے ہوئے یہ واضح فرمایا ہے کہ دینی پیشوائی کا منصب کسی خاندان کی لازمی میراث نہیں ہے، اور یہ بات تو خود حضرت ابراہیم علیہ السلام سے صریح لفظوں میں کہہ دی گئی تھی۔ انہیں جب اللہ تعالیٰ نے مختلف طریقوں سے آزما لیا اور یہ ثابت ہو گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم پر بڑی سے بڑی قربانی کے لیے ہمیشہ تیار رہے، انہیں توحید کے عقیدے کی پاداش میں سزا میں آگ میں ڈالا گیا، انہیں وطن چھوڑنے پر مجبور ہونا پڑا، انہیں اپنی بیوی اور نوزائیدہ بچے کو مکے کی خشک وادی میں تنے تنہا چھوڑنے کا حکم ملا، اور وہ بلا تأمل بلا تردد یہ ساری قربانیاں دیتے چلے گئے، ذرا برابر بھی شک شبہ نہیں کیا، رکے نہیں۔ تب اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا بھر کی پیشوائی کا منصب دینے کا اعلان فرمایا۔ اسی موقع پر جب انہوں نے اپنی اولاد کے بارے میں پوچھا تو صاف طور پر بتلا دیا گیا کہ ان میں جو لوگ ظالم ہوں گے، یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے اپنی جانوں پر ظلم کریں گے، وہ اس منصب کے حقدار نہیں ہوں گے۔ بنی اسرائیل کو صدیوں آزمانے کے بعد ثابت یہ ہوا ہے کہ وہ اس لائق نہیں ہیں کہ قیامت تک پوری انسانیت کی دینی پیشوائی ان کو دی جائے۔ اس لیے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے صاحبزادے یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں بھیجے جا رہے ہیں، جن کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ وہ اہل مکہ میں سے بھیجے جائیں۔ اب چونکہ دینی پیشوائی منتقل کی جا رہی ہے، اس لیے اب قبلہ بھی اس بیت اللہ کو بنایا جانے والا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو یہ اطلاع دی کہ امامت و قیادت ان کی نسل اور کنبے میں سے ظالموں اور نافرمانوں کو نہیں دی جائے گی۔ آج جو خود کو بنی اسرائیل میں سے کہتے ہیں وہ خدائی فرمان کے نافرمان ہیں، جبکہ مسلمان اللہ تعالیٰ کے فرمان پر عمل کرنے والی امت ہے، لہٰذا ان کی امامت و قیادت کا زیادہ حقدار مسلمان ہوگا۔ مسلمان حقدار ہے کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امامت و قیادت کا حقدار بنے، مسلمان زیادہ حق رکھتا ہے، کافر تو حق ہی نہیں رکھتا۔ جو عجیب عجیب قسم کی خرافات کا شکار ہے، شرک کا شکار ہے، اللہ کو ناراض کر رہا ہے، وہ کیسے ان کی امامت و قیادت کا حقدار بن سکتا ہے؟ وہ بے شک اپنے آپ کو سمجھتا رہے لیکن وہ نہیں بنتا قرآن و حدیث کی روشنی میں۔